ایسا سر آپ نے ایک مہم شروع کی پاکستان میں آ کے دیسی سیکولر کو لتاڑا آپ نے, ٹھیک ہے, I didn't actually. I just spoke the truth. آپ نے سچ بولا, مطلب آپ نے ایک وہ ان کی جو سوچ تھی جو پھیل رہی تھی اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک. لیکن اب آ کے نا آپ کا جتنی ویڈیوز ہوتی تھی وہ سیکولرز کے خلاف ہوتی تھی, اس نظریات کو ایکسپوز کرنے میں ہوتی تھی. لیکن اب سارے جو ہے نا آپ وہ بھول گئے, آپ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ ویوز کا مسئلہ تو نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو انہوں نے عقیدہ توحید پہ اتنا کام کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ ان کی باتیں سن کے ان کو فالو کر کے جو نماز سے دور تھے وہ نماز کی طرف بھی آئے ہیں. ان کا کام بہت زیادہ, لیکن اب آپ کی زیادہ تر ویڈیوز انجینئر صاحب پہ ویوز کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ویوز کا مسئلہ ہو, what do you think کہ جس فلسفے کو انہوں نے ایبسٹریکٹ طریقے سے ود رسپیکٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیسی سیکولر حضرات ہیں, جس ویسٹرن فلسفی کو انہوں نے ایبسٹریکٹ میں ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے بغیر جانے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو پڑھ کے یہ ویوز لے رہے ہیں, تو میری تو 50% سے زیادہ پریکٹیکل لائف اسی ویسٹ میں گزری ہوئی ہے. اگر ویوز ہی لینے ہوں, دیٹس دا ایزیسٹ پارٹ. جس طرح سے I want to say it humbly کہ جس طرح سے جان لاک کو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتے. اور اگین I don't mean to be, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ معاف کرے کہ اس میں کوئی حرف کبر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی سسٹم کا حصہ رہا ہوں. سو I have the benefit of having that perspective in practical terms. اگر ویوز ہی لینے ہوں تو یہ تو بڑا آسان کام ہے. کوئی بھی آدمی آتا ہے یو کے سے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول رہا ہے, رائٹ, بائی دیٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی نہیں بولتا, میں انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہوں, وہ ایک اور چیز ہے. اور I'm saying is کہ اٹس ایزی فار می کہ میں اس کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں. اور پاکستان میں تو جانو جرمن سنڈروم از دا بیسٹ سیلر. آپ کوئی بھی بات 2-3 انگلش کے الفاظ ادھر اس سے 1-2 فلاسفرز کو ایڈ کر کے کہہ دیں, یو نو جانو جرمن, رائٹ. میں بہت اچھے سے کمال, خوبصورت. تو یہ تو آسان کام ہے. لیکن انسان کو جب اس کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد اس نے اللہ کو جواب دینا ہے, اور جس کا یہ ایمان ہو کہ میرا رزق جس نے دینا ہے اسی نے دینا ہے, تو وہ پھر یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتا. انجینئر صاحب کے 4 کلیمز کو چیلنج بھی کیا میں. جی میں ایک انجینئر صاحب میں آتا ہوں. دیکھیں وہ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ پہلے میں سیکولرز کے خلاف ویڈیو بناتا تھا, پھر میں نے مسلمانوں کے خلاف. یہ چیز آ رہی ہے, میں نے کہا پوچھ لو آپ سے. میرا ویو یہ نہیں ہے, نہیں وہ سارے میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس سوال کے اندر نا ایک الزام امپلائڈلی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا تو میں تو آپ کو ہی کہوں گا نا, وہ یہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, کمنٹس میں بہت نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. شور, آپ پبلک میں بات کرتے ہیں تو لوگوں کا رائٹ ہے وہ آپ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سیکولرز اور پھر مسلمان, تو اس سے امپلائی یہ ہوتا ہے کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے. میرا یہ ویو نہیں ہے, میں تکفیر نہیں کرتا, میں I'm no one to say کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان سے مجھے ہمدردی اس حوالے سے ہے کہ تھرو آؤٹ دیئر لائف انہوں نے لبرلزم کو پڑھا ہے, کسی حد تک مارکسزم کو پڑھا ہے. جو اسلام کی سوشل پولیٹیکل اکنامک تھیوری ہے وہ ہمارے ہاں چونکہ باضابطہ طور پہ پڑھائی نہیں گئی, دیر فور دے آر آف دی اوپینین کہ اسلام کے اندر یہ سسٹم موجود نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سمپیتھیٹک ٹورڈز دیٹ. میں اختلاف اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پہ, جیسے پرویز ہود بھائی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اسلام کا اکنامک سسٹم محض دھوکہ ہے, بکواس ہے. اس کے جواب میں نے ان کو پھر 5 ایلیمنٹس بتائے 35 منٹ کی ویڈیو میں کہ ڈو یو ایون نو کہ ہسپا میکنزم کیا ہے, ڈو یو نو کہ اسلام کے اندر جو وے ہے پرائسز کو کنٹرول کرنے کا, وہ پرائسز کو نگیٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے جو آپریٹو فیکٹرز ہیں ان پہ بات. لیکن اینڈ آئی ڈونٹ بلیم پرویز صاحب کہ اگر انہیں چیزیں نہیں پڑھی ہیں, دیٹس فائن, ہر آدمی ہر چیز نہیں پڑھتا ہے. لیکن لا علمی کی بیس پہ فتوے دینا یہ غلط بات ہے. میرا ایشو اس چیز سے ہے. تو میں ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو عام طور پہ جو سیکولرس ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سیکولرزم پہ تنقید کرتا ہوں. وہ انجینئر صاحب اس کے پرپوننٹ ہوں یا غامدی صاحب ہوں, اور اگین میں یہ نہیں کہہ رہا غامدی صاحب ہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہو, یا زین آسی ہو, میرا سگا بھائی ہو. میرا ایشو سیکولرائزیشن آف پاکستان سے ہے, ایون سیکولرزم سے بھی نہیں ہے. سیکولرزم کے جو مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. سیکولرزم کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ قتل ہوئے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ تو صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد سیکولرزم کی وجہ سے دنیا میں ان کی جانیں گئی ہیں. لبرل سیکولرزم زیادہ ظالم ہے یا سوشلسٹ سیکولرزم زیادہ ظالم ہے,
दैट्स अ डिबेट कि किसने लोगों को ज़्यादा मारा है। सोशलिस्ट लिबरलिज्म जहाँ पे जाता है, यानी कि 25,000 मसाजिद इन लोगों ने तबाह की, इन लोगों ने लाखों लोगों को मारा, जो ग्रेट पर्जेस हुए 1930s में, उसमें होल्डो मोर, यू नेम इट। लिबरल सेकुलरिज्म ने सिर्फ ईरान और इराक में जो बच्चे हैं जो इनके ट्रेड एम्बार्गोज की वजह से दवाइयाँ जिनको नहीं मिली हैं, उनकी तादाद 1 मिलियन से ज़्यादा है। उन बच्चों की शहादतें हुई हैं। तो इनमें से कौन ज़्यादा जालिम है इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से? दैट्स डिबेटेबल, बट इट्स नॉट डिबेटेबल कि सबसे ज़्यादा कत्ल खून लोगों ने किया हुआ है। वो अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक मुल्क के लोग कहते हैं ना कि हमें सेकुलरिज्म चाहिए, हम फाइन विद दैट, क्योंकि उनका डिसीजन है। सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन में फ़र्क होता है। सेकुलराइजेशन ये है कि आप उस नज़रिए को बाय फोर्स एक नॉन सेकुलर मुल्क पे इम्पोज कर दें, जो पाकिस्तान में किया हुआ है। उसके हामी अगर इंजीनियर साहब हैं, दैन ऑब्वियसली आई विल से कि इंजीनियर साहब ये आपका नज़रिया ठीक नहीं है। वो कहते हैं इस्लामिक सेकुलरिज्म, देयर इज़ नो सच थिंग एज इस्लामिक सेकुलरिज्म, इट डजंट एग्जिस्ट। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना जैसे आप ये कहें। मैंने ये सवाल किया था उनसे यही, तो क्या कहते हैं? मैंने सवाल किया था, मैंने कहा जी, आपने कहा जी इस्लामिक सेकुलरिज्म ही होता है, इस्लामिक क्या होता है? उन्होंने कहा जी होता है, जैसे इस्लामिक बैंक सिस्टम हम ले आए हैं, तो वो बैंक सिस्टम है ना, उसके साथ इस्लामिक लगा सकते हैं ना, तो इधर भी लगा सकते हैं। ये बकायदा मेरे इंटरव्यू, तो बैंक की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ कि इसमें खुदा का कोई जिक्र नहीं है। सेकुलरिज्म की तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ये खुदा बेजारों का नज़रिया है। कहते वो अच्छी बातें ले सकते हैं कहीं से भी। श्योर, बिल्कुल ले सकते हैं, किसने मना किया है? लेकिन वो अच्छी बातें मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान कहे कि ये इस्लामिक पॉलीथीज़म है, ये इस्लामी बुत परस्ती है, क्या इसकी गुंजाइश बनती है? नहीं बनती सर। वो सेकुलरिज्म एक सियासी नज़रिया है जो इस बेस पे है कि स्टेट और रिलीजन को अलहदा रखा जाएगा। इससे जो पहली डेफिनेशन है होलियोकी, ये वो आदमी है जिसने ये टर्म ईजाद की थी सेकुलरिज्म, कि ये खुदा बेजारों का नज़रिया है। इस्लाम कहता है कि दोनों चीज़ें गलत हैं। इस्लामी नज़रिया जो है वो खुदा बेजारों का नज़रिया नहीं है, और इस्लाम के में आप सियासत और दीन को अलहदा नहीं कर सकते हैं। दीन के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को आपने, उन्हीं की बेस पे पॉलिटिक्स करनी है, उन्हीं की बेस पे आपका फैमिली सिस्टम है, उसी की बेस पे आपकी इकोनॉमी है, उसी की बेस पे आपका इनके मजमूई तौर पे जो होलिस्टिक एक्सपीरियंस है वो उसी की बेस पे है। इसलिए ये बातें कहना कि इस्लामिक सेकुलरिज्म, ये बेसिकली वो जहन में वो बातें डालने वाली है। तो मेरा जो उनसे इख्तलाफ है, बाकी जो आपने कहा वो तौहीद के बारे में बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मरज़ियत को सपोर्ट वो करते हैं, आई डिसएग्री विद दैट। वो करते हैं, और आपने कहा है कि उन्होंने कहा है कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले। तो ये तो उनका स्टांस है। जिससे एक डीपर क्वेश्चन पैदा होता है कि कादियानियों के अगर अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के भी अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। गो एंड मेक दैट स्टेटमेंट। उनका ज़विया हालाल है। लेनिन के नज़रियात वही हैं जो नबी पाक के थे। लेनिन के नज़रियात, इमेजिन, जिसने आके इस्लाम बैन किया, इमेजिन करें